الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد. گزشتہ دو پروگرامز اس موضوع پر ہوئے کہ عید الاضحیٰ کے متعلق شریعت کے احکامات کیا ہیں اور قربانی، گوشت، کھال، یہ سب چیزیں اس میں بیان کی گئیں اور یہ بتلایا گیا کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور گوشت کی تقسیم کیسے بہتر ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں جائز ہیں، اور اسی طرح کھالوں کا دینا یہ کس کس مقام پر مناسب ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عید کی نماز سے ہے اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید سے بھی ہے، تو ان باتوں کو بھی عمل میں لانا چاہیے. تو عید اپنے ہاں کی زبان میں چھوٹی یا میٹھی عید جسے کہتے ہیں عید الفطر، وہ اور عید الاضحیٰ یہ دونوں عیدیں ایسی ہیں کہ ان میں 13 چیزیں سنت سے ثابت ہیں، اور ان دونوں دنوں میں 13 کام ایسے ہیں جن میں عمل کرنا انسان کو نہ صرف یہ کہ ثواب دیتا ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوتا ہے، جو کہ ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو آرائش سے بائش اور اچھی طرح تیار ہونا، اور انسان جیسے بھی مناسب سمجھتا ہے اس کی تیاری اور آرائش شریعت کی کسی اور چیز یا حکم سے ٹکراتی نہ ہو تو اس آرائش کو اختیار کرنا یہ شریعت سے ثابت ہے. دوسری سنت عید کے دن غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کی روایات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ عید کے دن کے لیے آپ نے غسل فرمایا. اور تیسری سنت مسواک کرنا ہے، دانتوں کو صاف کرنا اور منہ کو صاف کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کے علاوہ بھی اکثر اوقات مسواک کا استعمال کرتے تھے.
5 نمازوں کے وقت میں وضو کرنے سے پہلے یا وضو کے دوران، 6 جب آپ گھر تشریف لاتے تھے، 7 جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے، 8 جب آپ کو لوگوں سے خطاب کرنا ہوتا تھا، اور 9 مرتبہ سونے سے پہلے، اور 10 مرتبہ سو کے جب اٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک ثابت ہے، یعنی دانتوں کو اپنے منہ کو صاف رکھنا، اور اس کا اتنا اہتمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چوتھی سنت، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا جو بھی آدمی کے پاس موجود ہوں، انہیں اچھی طرح سے دھلوا لیا جائے۔ اگر نئے کپڑے مل جائیں تو نئے پہننے چاہیے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو جو بھی میسر ہیں ان میں سب سے عمدہ کپڑوں کا پہننا یہ بھی ثابت ہے۔ 5ویں سنت خوشبو کا لگانا ہے، اور خوشبو چاہے تو وہ عطر جو دیسی ہوا کرتا ہے اس کو لگا لیا جائے، اور پرفیوم استعمال کر لیا جائے، سب چیزیں برابر ہیں۔ اور وہ پرفیوم جس میں الکوہل ملی بھی ہوتی ہے اس کا استعمال بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل مکروہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو الکوہل ملے ہوئے پرفیوم کا استعمال ناجائز قرار دیتے ہیں، تو شریعت میں اضافہ اور زیادتی کرتے ہیں اور گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ایسی باتیں بغیر تحقیق کے نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی تشریح اس سے قبل نماز سے بیشتر کے جو مسائل تھے ان میں ہو چکی۔ 6 سنت، عید کے دن بہت صبح سویرے اٹھنا ہے، اور صبح اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے بھی پہلے بیداری ہو جائے۔ 7ویں سنت، عید کی نماز کے لیے بہت جلدی جانا ہے، اور یہ سنت دونوں عیدوں کے لیے ہے، بڑی عید اور چھوٹی عید دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت جلدی صبح پڑھ لیا جائے۔ اور اسی طرح ایک بہتر صورت یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے لوگ بیٹھیں حتیٰ کہ سورج جب طلوع ہو جائے اور تھوڑا سا اوپر وہ آ جائے اور مغرب وقت نکل جائے تو اس کے بعد عید پڑھ لی جائے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، چھہارے وغیرہ، کھجوریں طاق تعداد میں کھا کر جانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔
اور عید الاضحیٰ میں کسی چیز کا نہ کھانا اس شخص کے لیے جس نے قربانی دینی ہو، اس کا نہ کھانا اور بغیر کچھ کھائے پیے چلے جانا حتیٰ کہ وہ واپس آئے اور اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ چیز کھائے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر اس نے بڑی عید میں نماز میں جانے سے پہلے کچھ کھا لیا یا نماز عید سے واپسی پر قربانی میں بھی بہت دیر ہے کچھ کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات لوگ مریض ہوتے ہیں تو مریض جیسے شوگر وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو کچھ کھا کر جانا زیادہ بہتر ہے تاکہ نماز جو واجب ہے اس کو ٹھیک طرح ادا کیا جا سکے۔ کیونکہ نماز اگر ٹھیک ادا نہیں ہوگی تو زیادہ خسارے کی بات ہے۔ ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ مستحب کاموں پہ عمل رہے اور فرائض اور واجبات خطرے میں پڑ جائیں۔ شیطان جن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کا ایک حربہ اور راستہ یہ بھی ہے کہ وہ نفلی کاموں پہ اور مستحب کاموں پہ خوب زور دلواتا ہے کہ یہ کام ضرور کرنے ہیں، اور جو فرض اور واجب ہیں ان کو چھڑوا دیتا ہے، یا ان کا اتنا خیال انسان نہیں رکھتا تو فرض اور واجب چیزوں پر مستحبات کو ترجیح دینا یہ خطرناک راستہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بیماری ہے یا بغیر بیماری کے بھی اس کو طلب ہے کہ کوئی چیز کھا کر جائے تو عید الاضحیٰ میں کچھ چیز کھا کر چلا جائے، ہاں اس نے اپنی قربانی دینی ہی ہو تو بھی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے مستحب کام پر عمل نہیں کیا، تو مستحب کام پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو ملامت کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے اس کے پاس عذر ہو، اور ایسا عذر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ اس کی بیماری، تو علم جتنا بڑھ جائے اس کے ساتھ ساتھ عقل کا بڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور اساتذہ کہتے تھے کہ 1 من علم اگر حاصل کر لے لڑکا تو 10 من عقل چاہیے اسے استعمال کرنے کے لیے، اور علم زیادہ ہو جائے اور عقل کم ہو جائے تو وہ علم اس کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ اس کے علم پر اعتبار کریں گے سب کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں یہ جملہ ملے گا کہ جو لوگ علم میں زیادہ ہو گئے اور عقل میں پیچھے رہ گئے ان پر جب ان کے معاصرین یا ان کے بعد آنے والوں نے تنقید کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو گیا۔ تو عقل کی بات یہ ہے
کہ مستحب کام بس میں اس کے درجے میں رکھے، جو بہتر چیزیں ہیں سو بہتر ہیں، ثواب ملے گا، مگر فرض اور واجب کے درجے میں انہیں نہ لائے، فرض اور واجب کا درجہ بہت بڑا ہے۔ نویں سنت عیدگاہ جانے کے راستے میں چھوٹی عید پر صدقہ فطر دینا ہے، اور اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ انسان صدقہ فطر کو رمضان میں ادا کر دے، تاکہ جن غریبوں کو وہ یہ دے رہا ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ 10ویں سنت عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا ہے۔ مساجد میں عید کی نماز کا پڑھنا درست ہے، ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے، لیکن افضل طریقہ پھر بھی یہی ہے کہ شہر سے باہر یا شہر میں ہی عیدگاہ میں ادا کرنا، گراؤنڈ میں جا کر پڑھنا، کھلی جگہ پر عید کی نماز پڑھنا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بجائے کھلی جگہ پر جا کر نماز پڑھتے تھے، اور پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ کھلی جگہ پہ گراؤنڈ وغیرہ میں نماز پڑھنا عید کی یہ زیادہ سنت سے قریب ہے، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ مسجد میں پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھ لینی چاہیے کہ جب سے چھوٹی چھوٹی مساجد میں، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں عید شروع ہوئی ہے، مسلمانوں کے وہ جو بڑے اجتماع عید کے موقع پہ ہوا کرتے تھے، جن لوگوں کو آج سے 30 سال 40 سال قبل کی عیدیں یاد ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اب وہ اجتماع نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے زیادہ اچھی چیز کی بجائے کم اچھی چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور کم اچھی چیز یہ ہے کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی عید کی نمازیں پڑھنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ اور اچھی بات یہ ہے کہ باہر کھلے گراؤنڈ ان میں جا کر نماز پڑھی جائے، مگر زیادہ اچھی بات کو اگر اختیار کریں تو پھر جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں عید کی، ان کی طبیعت کا کیا بنے؟ وہ جو اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اس کا کیا بنے؟ وگرنہ کیوں آخر لوگ باہر نہیں نکلتے؟ مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آتی ہے، بڑے گروہ مسلمانوں کے نظر آتے ہیں، اور بڑی کھلی جگہوں پہ بہت زیادہ مسلمانوں کا نماز پڑھنا یہ ایک طرح کا اللہ کا شکر، اور دل میں ہر انسان، ہر مسلمان کے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا احسان ہے، اس نے مسلمانوں کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، اور یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی مساجد میں نظر نہیں آ سکتی۔ لیکن وہی بات ہے جو پہلے بھی عرض کی کہ نماز بہرحال جائز یقیناً ہے، جو بھی پڑھے گا بغیر کسی کراہت کے بالکل نماز کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور 10ویں سنت گیارہویں سنت یہ ہے کہ جس راستے سے عید پڑھنے کے لیے جائے اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے گھر واپس آنا۔
اور 12ویں سنت یہ ہے کہ پیدل جانا چاہیے، اور 13ویں سنت یہ ہے کہ راستے میں تکبیر کہنی چاہیے۔ اگر عید الفطر ہے تو آہستہ آہستہ، اور عید الاضحیٰ ہے تو پھر اونچی آواز سے جو ساتھ والے سن سکیں تکبیر کہنی چاہیے، اور چاہیے کہ تکبیر تھوڑی سی بلند آواز سے کہی جائے تاکہ بچوں کی تربیت ہو جائے، اور جو بچے اپنے والد، ماموں، چچا، بڑے بھائی ان کے ساتھ جاتے ہیں انہیں یہ تعلیم ملے، اور وہ یاد رکھیں کہ والد، دادا، نانا، بھائی جب نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ تکبیر عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں وہ اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ اور بڑی عید کے جو دن ہیں ان میں تو زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی یکم ذی الحج سے لے کے اور 10 ذی الحج تک۔ اور تکبیر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اسے کہتے ہیں تکبیر۔ ویسے تو تکبیر اللہ اکبر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو عید کی نمازوں میں آتے جاتے پڑھنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبیر پڑھتے تھے وہ یہ تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ اس میں آئے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ آپ عید کے دن مسجد میں سن لیں گے، اور دونوں نمازیں چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، ان دونوں کے بعد یا خطبے کے بعد دعا مانگنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اور تابعین سے اور تبع تابعین سے کہیں بھی منقول نہیں۔ دونوں عیدوں میں دعا نماز کے بعد مانگنا یا خطبے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ نے کہیں بھی نہیں منقول، اپنے علم کی حد تک بات کرتے ہیں۔ اگر سننے والوں کو کہیں مل جائے کہ ان حضرات میں سے کسی نے بھی عید کے بعد دعا مانگی تھی تو ضرور اطلاع دیں، اللہ تعالی جزائے خیر دے گا، مگر ابھی تک کوئی روایت ایسی نہیں ملی تو عید کے دن عید کی نماز کے بعد یا خطبے کے بعد دعا مانگنا ان چاروں ادوار میں ثابت ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ لیکن دعا مانگتے کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی منع کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اس لیے قیاس کیا گیا ہے کہ نماز عید میں بھی دعا مانگنا مسنون ہے، اس وجہ سے دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے عید کی نماز کے بعد بھی، جیسے ہم فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اور چونکہ فرض نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ سب سے ثابت ہے
کہ دن رات کی 5 نمازوں کے فرض پڑھ کے دعا مانگنی ہے، اس لیے قیاس کیا گیا ہے عید کی نماز کو بھی عام نمازوں پر اور عید کے دن نماز کے بعد دعا مانگنا، اس لیے یہ معمول ہے اور دعا مانگنی چاہیے۔ دونوں عیدوں میں ایک سنت بالکل لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ آپ جب یہ بیان سن رہے ہوں گے تو امید ہے اس سے اگلے دن آپ عید انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ اس پہ غور کیجیے گا۔ چھوٹی عید، بڑی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں میں بالکل ایک سنت لوگوں نے چھوڑ لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا خطبہ دیتے تھے تو پہلے خطبے کی ابتدا میں 9 مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 9 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک اور دوسرا خطبہ بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ دیتے تھے تو اس میں 7 مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے تھے۔ 2 اور تیسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خطبہ جب عید کا ختم ہوتا تھا تو 14 مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے پڑھتے تھے۔ یہ 3 اور یہ تینوں طریقے خطبہ دینے والوں نے چھوڑ دیے۔ شاذ و نادر کہیں شہر پورے کے پورے شہر میں شاید ہی کوئی ایک آدھ خطیب ایسا ملے جو اس سنت پہ عمل کرتا ہو، وگرنہ اب یہ سنت ختم ہو گئی۔ تو پہلی عید، پہلا خطبہ عید کا دونوں عیدوں میں پہلے خطبے کی ابتدا میں 9 مرتبہ، دوسرے خطبے کی ابتدا میں 7 مرتبہ، اور دوسرے خطبے کے بالکل آخر پر 14 مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان سنتوں کو زندہ رکھیں، زندہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح تکبیر تشریق، یعنی ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک واجب ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر کی فرض نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس سے لے کے 23 نمازیں پوری کرنی ہیں۔ 5 نمازیں 9 ذی الحج کی اور 5 10 کی، 10 نمازیں ہو گئیں۔ 5 11 ذی الحج کی 15 ہو گئیں، اور 5 12 ذی الحج کی 20 ہو گئیں، اور 3 نمازیں 13 ذی الحج کی یعنی فجر، ظہر اور عصر، یہ 23 نمازیں ہیں۔ ان 23 نمازوں کے بعد 1 مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس واجب کو ترک کر دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ فرض جماعت سے پڑھیں تو بھی یہ تکبیر کہنی ہے، امام بھی کہتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں 1 مرتبہ۔ شہر ہو یا دیہات ہو، ہر جگہ تکبیر کہی جائے، عورت ہو مرد ہو سب کہیں گے۔ خواتین ان سارے دنوں میں 9 10 11 12 اور 13 ذی الحج، یہ 5 دن ہیں، 13 ذی الحج کی عصر تک خواتین بھی
ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھیں گی آہستہ آواز سے اور مرد اونچی آواز سے. اور مسافر پر بعض حضرات کے نزدیک واجب نہیں، لیکن مسافر کو بھی پڑھنی چاہیے، یہ اس پہ بھی واجب ہے. اور اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں کہ امام مقیم ہے اور اس کے پیچھے کسی مسافر نے نماز پڑھی تو مسافر پر اب تو واجب ہی ہو جائے گی، کوئی اختلاف رہے گا ہی نہیں. اپنی علیحدہ نماز ان 5 دنوں میں فرض نماز الگ سے کوئی پڑھے اور جماعت سے نہ پڑھے، اور مسافر ان سب کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ یہ تکبیر کہیں گے یا نہیں، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایات نقل کی ہیں. مقصود نے سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الرائق میں. تو فتوے کی بات یہ ہے کہ عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، مسافر بھی پڑھے، اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے مقتدی وہ بھی پڑھے، اور منفرد نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھے. کیونکہ اختلاف اگرچہ خواتین کے بارے میں ہوا ہے کہ وہ تکبیر کہیں گی یا نہیں، مگر یہاں آپ جو سن رہے ہیں ہم اس بنیاد پر خواتین کے لیے بھی کہتے ہیں کہ فتوے کے اصول میں یہ چیز ہے کہ جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تینوں حضرات کا اختلاف ہو تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں فتویٰ دیتے ہیں. تو اس لیے یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی تکبیر کو پڑھیں گی، اور اس معاملے میں کوئی شبہ ہو جائے تو دوسرے اہل علم سے دریافت کر لیا جائے کہ جو بھی وہ فتویٰ دیں اس پہ عمل کر لیں. مگر یہاں یہی زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ فتویٰ اس قول پہ دیا جائے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر. اسی طرح ان تکبیرات کے مسائل یاد رکھیے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک یہ 23 نمازیں ہیں، اور ہر ایک فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر واجب ہے. نماز کے بعد فوراً تکبیر کہنی چاہیے. امام تکبیر بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہیں، یہ انتظار نہ کریں کہ امام تکبیر کہے گا تو ہم بھی کہیں گے، بلکہ فوری طور پہ تکبیر کو پڑھنا چاہیے. اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہنا واجب ہے. بعض حضرات اگرچہ اس کی سنیت کے قائل ہوئے ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ چیز بھی واجب ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی کہا جائے گا تو یہ پھر 24 نمازیں ہو جائیں گی. تو نماز عید کے فوراً بعد بھی مقتدی امام سب لوگ تکبیر کہیں گے. اسی طرح یہ عید کے دنوں میں یہ جو 5 دن عرض کیے ہیں 9 10 11 12 اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، کوئی نماز انہی دنوں میں قضا ہو جائے اور پھر انہی دنوں میں اس نے اس قضا کو پڑھا اس مرد یا عورت نے، تو اس قضا نماز کے بعد بھی تکبیر واجب ہے.
یہ اتنی ضروری چیز ہے اور لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرض کیجئے عید کے دن فجر کی نماز کسی کی ضائع ہوگی، اب اس نے ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا کسی وقت میں نماز کی قضا کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب عید کے دنوں کی نماز کی عید کے دنوں میں ہی قضا کرے تو اس تکبیر کو کہے۔ مزید وضاحت کو آپ سمجھ لیں، مثلاً کوئی آدمی 11 ذی الحج کو ظہر کی نماز قضا ہوگی، اب وہ 13 ذی الحج سے پہلے اس قضا نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ یہ اسی سال انہی 5 دنوں میں قضا ہوئی ہے اور انہی 5 دنوں میں وہ اس قضا کو لوٹا رہا ہے، نماز کو پورا کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تکبیر کہے۔ یہ تکبیر اس پہ کہنا واجب ہے۔ اور فرض کیجئے 10، 11، 12، 13 یہ 3-4 دن ہیں، کسی کی فجر کی نماز رہ گئی، اب 10 بجے اٹھے اور فجر پڑھی، تو اب جو صبح نماز رہ گئی تھی اس کے بعد، اس کی قضا کرنے کے بعد اس کی تکبیر کا کہنا واجب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو کا کہ اسی سال کے 5 دن اور ان 5 دنوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی ہو اور انہی دنوں میں اس کو لوٹایا جا رہا ہو تو تکبیر کا کہنا واجب ہے فرض کے بعد۔ اور فرض کے بعد جس تکبیر کے وجوب کا کہہ رہے ہیں وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہے، صرف اللہ اکبر کہنا مراد نہیں ہے۔ ایسے ہی کیا تکبیر ایک سے زیادہ بار کہی جائے یا نہ کہی جائے؟ تو تکبیر کا ایک سے زیادہ بار کہنا یہ زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، بس تکبیر ایک بار کہی جائے۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری کے شارح حنفی اور بہت بڑے محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ سے زیادہ تکبیر کہنے کو اچھا لکھا ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ عینی رحمت اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے، لیکن ہم جو عرض کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کہی جائے تو وجہ اس کی یہ کہ ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنے کو، تکبیر کہنے کو بعض حنفی فقہائی نے بدعت میں شمار کیا ہے، اور اصول فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے، اور اصول کی کتابوں میں تو خیر ہے ہی ہے، عالمگیری شامی میں بھی یہ جزیہ مل جائے گا کہ ان حضرات نے کہا کہ جب کسی مسئلے میں سنت اور بدعت ہونے میں اختلاف واقع ہو جائے اور کچھ مفتی حضرات اسے سنت کہیں اور کچھ مفتی حضرات اسے بدعت کہیں، تو اس کام کا چھوڑ دینا بہتر ہے، اس کام کو نہ کیا جائے، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سنت پر عمل کرتے کرتے بدعت میں جا پڑے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کیونکہ بدعات اور دین میں نئے نئے طریقے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمائے۔ تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ ایک بار سے زائد تکبیر کہہ لی جائے، کوئی حرج نہیں، مگر خیال یہی ہے کہ جو حنفی فقہا باقی بہت سے اسے بدعت قرار دیتے ہیں، تو اس بدعت اور سنت کے فتوے میں اصول کے اعتبار سے تکبیر ایک مرتبہ سے زیادہ نہ کہی جائے۔
اور اس مسئلے میں دیگر علماء سے بھی دریافت کر دیا جائے۔ احناف کی رائے یہ ہے، اور خطبہ امام کا سننا واجب ہے، اور امام جب خطبہ دے رہے ہوں عید کا تو اس میں وہ جو تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں مقتدیوں کو، عید پڑھنے والوں کو تکبیر نہیں کہنی چاہیے۔ امام کا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، اور خطبے کے متعلق حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس چیز سے منع کیا ہے کہ لوگ بجائے خطبہ سننے کے کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں۔ تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد عید کے ان 5 دنوں میں 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ان 23 اور عید کی نماز کو بھی شامل کر لیا جائے تو 24 نمازوں کے فرض پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا کہنا واجب ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں تکبیر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ ایسے ہی فرض کیجئے کہ کسی نے فرض نماز پڑھ لی 9 تاریخ کو، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو عصر کی نماز فرض کرنے پڑھ لی اور تکبیر یاد ہی نہیں رہی، تو اب وہ مسجد سے نکل گیا یا فرض کے بعد کسی سے بات چیت کر لی یا کوئی بھی ایسی چیز جو نماز کے منافی تھی کر لی، اب یاد آیا کہ تکبیر تو پڑھی نہیں، تو پھر تکبیر کا پڑھ لینا بہتر ہے، پھر بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک یہ تکبیر اس کی ساقط ہو گئی، کیونکہ اس کا وقت جو تھا وہ فرض نماز کے فوراً بعد کا تھا، اس نے کیوں نہیں پڑھی؟ بھول گیا نا، تو جب بھول گیا تو بس ختم ہوئی بات۔ لیکن فتویٰ جو دیتے ہیں وہ اسی پہ ہے کہ پڑھ لے، واجب تھی، وقت کے اندر پڑھ لے، اور امید ہے اس چیز پہ اللہ تعالی کے ہاں مواخذہ نہیں ہوگا۔ کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، فرض کیجئے بارش ہو گئی اتنی شدید، کوئی اور عذر پیش آ گیا، تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن پڑھی جا سکتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز 12ویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی ہے، 10، 11 اور 12 3 دن۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز اس کو جلدی جو پڑھتے ہیں تو اصولاً تو عید الفطر کو بھی جلدی پڑھنا چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ جو جلدی پڑھی جاتی ہے قربانی کی وجہ سے بھی پڑھی جاتی ہے، اور اگر شہر میں کسی نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کرتی تو وہ کھانا گوشت کھانے کے لیے ہوگا اور وہ کھانا جائز ہوگا مگر قربانی نہیں ہوگی۔ سو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں آیا کہ امام تکبیرات کہہ کے
فارغ ہو چکا تھا۔ تو اگر قیام میں آ کے مقتدی شریک ہوا ہو تو نیت باندھنے کے فوراً بعد اپنی تکبیریں کہہ لے، ہاں امام کی رات شروع کر لیں اور امام قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تکبیرات کہہ لیں۔ اور رکوع میں آ کے شریک ہوا ہے تو دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسے گمان ہے کہ میں جلدی جلدی تکبیریں کہہ لوں تو امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں گا، کہہ لے۔ اور اگر سے ڈر ہو کہ امام رکوع میں اتنی دیر نہیں ٹھہریں گے یا میں دیر سے پہنچاؤں تو رکوع میں ہی تکبیرات کہہ لے اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کانوں تک نہیں پہنچائے گا ہاتھوں کو۔ حالت رکوع میں تسبیح کی بجائے بھی اگر تکبیرات کہہ لے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اور اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں وہ سب اس سے معاف ہو جائیں گی۔ یہ ہیں نماز عید، اور عید کے ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق کے مسائل پر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب تک جتنی مرتبہ تکبیرات کا بیان آپ نے سنا ہے، ان سب جگہوں پر تکبیر پڑھنے والا جب بھی تکبیر پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر مرد ہو یا عورت وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ کسی کا کوئی بنا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، واللہ اکبر، اور اللہ حقیقت میں یقیناً سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس لیے صاحب جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ بھی اور جو سن رہے ہیں وہ بھی، ان سارے دنوں میں ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے کہ جن 23 یا 24 نمازوں کے بعد 4 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، یہ 100 مرتبہ ان 5 دنوں میں کہنا ہے۔ 25 نمازیں ہیں، 24 نمازیں، ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ، تو یہ تقریباً 100 مرتبہ ہو گیا نا۔ تو اس 100 مرتبہ میں کم سے کم بھی 70-80 مرتبہ یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تیری مخلوق میں سب سے چھوٹا ہوں۔ جب تک اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ انسان اپنی نفی نہیں کرے گا اور یہ نہیں سوچے گا کہ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے کم ہوں، اور خدایا جتنے لوگ تو نے پیدا کیے ہیں، جتنے مرد اور عورتیں تیری تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ میں ان سب میں گیا گزرا آدمی ہوں، تب تک اس کبر کا علاج نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے، اور اس کائنات میں جتنی بھی آفتیں
گلی محلے اور گھر سے لے کے حکومتوں تک ہیں، ان سب کی اصل انسان کے اندر کی میں ہے۔ جب تک یہ میں نہیں مٹتی انسان انسان نہیں بنتا، اور جب تک یہ میں نہیں مٹتی بندگی اللہ کی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے صاحب جتنی مرتبہ بھی اللہ اکبر کہیے، 10 مرتبہ سوچئے کہ اللہ آپ جتنے بڑے ہیں نا میں اتنا ہی چھوٹا ہوں۔ جب آدمی ایسے سوچتا ہے اور حقیقت میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے تو پھر چپ رہتا ہے، بہت سی آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ بہت باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، بندگی عاجزی، اللہ اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے، یعنی ذلیل کر دیتا ہے۔ تو قبل اس کے جو لوگوں کو خدا ذلیل کرے وہ خود ہی سوچ لیں کہ اللہ میں کچھ نہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، اور اللہ آپ جتنے بڑے ہیں میں اتنا ہی چھوٹا ہوں۔ جب اپنا چھوٹا پن سوچے گا اور آ جائے گا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھے گا، گھر میں معاشرے میں عدل قائم کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ اس کے علاوہ بھی باقی لوگوں کو زندگی کا موقع ملے اور باقی لوگ جیتے رہیں۔ کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو وہ چاہتا ہے اس کا حکم چلے اور وہ بولے اور سب لوگ چپ کر کے اس کی سنیں، اور ہر پیپر پہ آخری سائن اس کے ہوں، اور جلسے میں سب سے اہم مقرر یہ ہو، اور اس کی کرسی بلند ہو، اور اس کی شان میں لوگ کلمے پڑھیں۔ یہ سب جھوٹ ہے صاحب، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی ہے جس کی ذات کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اسی کی شان بلند ہے۔ وہی ذات ہے جس کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، اور نظر ثانی تو درکنار، اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرنے والے بھی کر سکتے، اس کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاتی۔ اس لیے عید کے دنوں میں جتنی مرتبہ بھی تکبیرات پڑھیں، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے رہیے کہ اللہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اور پروردگار میں سب سے کم درجے کا آدمی ہوں۔ اس سے کبر کم ہوتا ہے، اپنی بڑائی کم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی۔ اپنا علم، اپنا عہدہ، اپنی دولت اور اپنے پیچھے چلنے والوں کے جوتوں کی چاپ اور اپنی تعریف سننے کے رسیا کان اور اپنے چاہنے والوں کی زبان کی خوشامد اور حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی جھوٹی تعریف، ان سب چیزوں سے کہیں بلند و برتر اور کہیں اعلیٰ اور ارفع اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے یہ ہے، اور یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کو ڈبو دینے والی ہیں۔ اپنی فکر کرے
اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرے۔ جب ان چیزوں کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے،